أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماء. الحمد لله الذي سمك السماء. الحمد لله الذي ندب عباده إلى الدعاء. والصلاة والسلام على من قدمه في الاصطفاء بالقاسم محمد المصطفى. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. والصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين مصابيح الدجى. سيما على سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين وعلى منكر فضائلهم ومعاند محبهم إلى يوم القيامة. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. نعرہ حیدری، یا علی. حسینیت زندہ باد. یزیدیت مرد آباد. اہل بیت کے تمام دشمنوں پہ لعنت. بیش بر محمد و آل محمد صلوات. اللہم صل علی محمد وآل محمد. سب سے پہلے عرض گزارش یہ ہے کہ اس پروگرام کی اطلاع آن لائن تھی، اور آن لائن پڑھنے اور حاضرین سامنے پڑھنے میں ضرور کوئی فرق کرنا پڑتا ہے خطیب کو. ہم نے آمادگی آن لائن کے حساب سے کی، لیکن الحمدللہ ہر ایک سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کا عزادار اپنے ساتھ کئی اشرات ملائکوں کو ساتھ لے ہوئے اس فرش عزا پر بھی بیٹھے ہوئے ہیں. تو کوشش کرتے ہیں دونوں باتیں جمع ہو سکیں بر محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی جوار سے، نجف الاشرف سرزمین سے اس ذکر کا شرف نصیب ہو رہا ہے. لہذا جی یہ چاہ رہا ہے کہ پہلے امیر المومنین علیہ السلام کی فضیلت کو بیان کر کے اپنی دلوں کو منور کریں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول خدا نے فرمایا مثل علی فیکم کا مثل کعبۃ المستورہ، تمہارے درمیان میرے بھائی علی کی مثال
اس کعبے کی طرح ہے جو پردہ پوش ہے. النظر الیہا عبادت والحج الیہا فریضہ. کعبۃ اللہ کی طرف نظر کرنا عبادت ہے اور اس کا حج کرنا فریضہ ہے. تو اسی طرح امیر المومنین کی زیارت کرنا، امیر المومنین کی زری کی طواف کرنا، یہ بھی مستحب تاکید حد رکھتا ہے. بسم اللہ بسم محمد اللہ. آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ایک روایت جو قعدتنا کتاب والے نے لکھی ہے، بسم اللہ بسم اللہ. ایک شخص ہے جو کہہ رہا ہے کہ مدینے میں ایک انتقال ہو گیا. اس انتقال شدہ شخص کے جنازے میں ہم شریک تھے. جب ہم اس جنازے کو لے کے جا رہے تھے، کہیں پر رک کر وقفہ کیا. اتفاق سے دیکھا کہ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام بھی اس تشییع جنازہ میں تھے. امام حسین علیہ السلام کا بچپنا تھا. امام علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے تھکے ہارے. تو ابو ہریرہ نے دیکھا کہ سید الشہداء زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں. جیسے امام حسین علیہ السلام کو دیکھا، فوراً امام علیہ السلام کی خدمت میں آیا، اپنی ابا کو اتار کر امام حسین کے پاؤں کو صاف کرنے لگا. اور امام حسین علیہ السلام نے موقع کا فائدہ دیکھتے ہوئے ابو ہریرہ سے کہا، اے ابا ہریرہ تو یہ کیا کر رہا ہے؟ تو صحابی رسول ہے. تو ابا ہریرہ نے جو جواب دیا، انشاءاللہ سن کر ہماری دلیں منور ہو جائیں گی. یہی اللہ کا کرنا ہوتا ہے کہ دشمن کی زبان پر حق جاری ہو جاتا ہے. ابو ہریرہ نے کہا، اے سید الشہداء امام حسین، جو فضیلت، جو عظمت، جو اہمیت میں ابو ہریرہ کے لیے جانتا ہوں، اگر لوگوں کو اس فضیلت کا، اس اہمیت کا پتہ چل جائے تو پاؤں صاف کرنے کی کیا بات ہے، بلکہ لوگ تجھے کاندھوں پہ اٹھا کر چلتے پھرتے. بسم اللہ ماشاءاللہ محمد ماشاءاللہ. آل محمد صلی اللہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ ایام عذابی اس حسین کے شروع ہونے والے ہیں، اور ہم استقبال محرم الحرام کے عنوان سے چند گزارشات ناظرین کی خدمت، سامعین کی خدمت پیش کرنے کی کوشش کریں گے. بسم اللہ بسم اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لا ریب کی کتاب میں فرمایا، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. جو بھی اللہ کے شاعر کی تعظیم کرے گا، جو بھی اللہ کے شاعر کا احترام کرے گا، یقیناً یہ اس کے متقی ہونے کی علامت ہے. بسم اللہ بسم اب اللہ. اللہ نے لفظ شاعر استعمال کیا. شاعر جو ہے شعیرہ سے نکلا ہوا ہے. شعیرہ کی معنی ہے علامت، شعیرہ کی معنی ہے نشانی. تو یہاں پر ہم یوں ترجمہ کریں، جو بھی اللہ کے علامتوں کی، اللہ کے نشانوں کا احترام کرے، یقیناً وہ متقی ہے. بسم اللہ بسم اب دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں کیا شاعر اور جگہ پر بھی استعمال ہوا. جس طرح ایک آیت میں ارشاد باری ڈالا ہے، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. بسم اللہ بسم صفا اللہ. اور مروہ کی پہاڑیاں بھی اللہ کے شاعر میں سے ہیں. اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ. بسم اے اللہ. ایمان والو، اللہ کے شاعر کی بے احترامی نہ کرو، اللہ کے شاعر کی بے حرمتی نہ کرو. اب ان تین آیتوں سے یہ ہمیں حاصل ہو گیا کہ ایک اللہ کے شاعر کا احترام کرنا ہے. اللہ کے شاعر صفا اور مروہ کی پہاڑیاں بھی ہو سکتی ہیں، اور اللہ کے شاعر کی بے احترامی بھی ہمیں نہیں کرنی. تو اسی اعتبار سے شاعر کی معنی ہمیں یہ سمجھ آتی ہے، وہ چیزیں جن کی وجہ سے انسان کو اللہ کی طرف، اللہ کے دین کی طرف ہدایت ہوتی ہو، اس کو شاعر اللہ کہا جاتا ہے. بسم اللہ بسم اللہ. تو اسی اعتبار سے سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی عزاداری، سید الشہداء کے لیے مجالس کا برپا کرنا، سید الشہداء کے لیے گریہ کرنا، یہ بھی شاعر اللہ میں شمار ہوتا ہے. قبلہ کی صحت و سلامتی کے لیے بلند ترین صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جس طرح ہم مساجد کو عبادت کے ذریعے سے آباد رکھتے ہیں، اور مساجد کو عبادت کے ذریعے آباد رکھنا شاعر اللہ کہلاتا ہے، اسی طرح سید الشہداء کی عزاداری کے لیے، اہل بیت اطہار کی مجالس کے لیے امام بارگاہ کا بنانا بھی شاعر اللہ ہے. مجلس کے ذریعے سے امام بارگاہ کو آباد رکھنا
بھی شاعر اللہ ہے. سبحان اللہ سبحان یہ اللہ جب ماشاء سب اللہ. شاعر اللہ میں شامل ہو گئے، میں یہیں پر یہی جملہ کہوں گا، کم عقل ہے وہ شخص، ناداں ہے وہ شخص، جاہل ہے وہ شخص جو عزاداری کی موسم آتے ہوئے عزاداری پر اعتراض کرتا ہے. بسم اللہ بسم یہ اللہ. کہوں گا کہ صراحتاً قرآن کی تعلیمات کے منافی بات ہے کہ عزاداری کو اللہ، مجالس حسینیہ کو اللہ شاعر اللہ کہے اور یہ بے عقل انسان اس پر اعتراض کرے. اور محمد و آل محمد صلی اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جب سید الشہداء کی عزاداری، اہل بیت اطہار کی مجالس کو برپا کرنا، عزاداری کا اہتمام کرنا، اب اس عزاداری میں جس اعتبار سے بھی جو شخص شریک ہے وہ اللہ کے شاعر کا احترام کرنے والا ہے. اگر ممبر سجانے والا ہے تو اللہ کے شاعر کا احترام کرنے والا ہے. اگر امام بارگاہ بنانے والا ہے تو اللہ کے شاعر کا احترام کرنے والا ہے. اگر مجلس پڑھنے والا ہے تو انشاءاللہ ہمارا بھی شمار ہوگا اللہ کے شاعر کا احترام کرنے والا ہے. اگر مجلس سننے کے لیے آ رہا ہے تو وہ بھی اللہ کے شاعر کا احترام کر رہا ہے. تو اسی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی حکم دیا، جب آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ چیز اللہ کے شاعر ہے تو لا تحلوا شاعر اللہ، اللہ کے شاعر کی بے احترامی نہ کرو. اور محمد و آل محمد صلی اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایک بات ذہن میں آ گئی ہے تو اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں، یہ بات گارنٹی سے امیر المومنین علیہ السلام کے جوار سے بیٹھ کر جہاں جہاں تک یہ میرا پیغام پہنچے، جو اللہ کا بندہ آئمہ کا محب سنے، کہ اس وقت جو کرونا وائرس کی وبا مصیبت چلی ہے، اسی کو بنیاد کر کچھ سادہ لو انسان، تعلیمات آل محمد سے ناواقف انسان، دشمن کی یہ سازش ہے کہ وہ محبان اہل بیت کو علم سے اور اہل علم سے دور کرے. یہ بات انہوں نے بتا رکھی ہے لوگوں کے کہ مجتہدین، مراجع الزام، آیت اللہ عظمہ عزاداری سے منع کر رہے ہیں. لیکن یہ میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ کسی بھی مجتہد نے، کسی بھی مرجع دینی نے، کسی بھی علماء حق نے عزاداری سے منع کبھی بھی نہیں کیا. ہر مجتہد کی، ہر مرجع کی، ہر علماء حق کی خواہش ہے کہ یہ عزاداری کی برکات ہے کہ آج تک ہم حق پر عمل کر رہے ہیں، اور یہی عزاداری کا صدقہ ہے کہ دین آج تک باقی ہے. لیکن عقل مند انسان کی عقل کا تقاضا یہ ہے کہ جو حالات ہو اس حالات کو مد نظر رکھ کے عزاداری کو برپا کرنا چاہیے. مراجع بھی یہی کہتے ہیں کہ احتیاطی تدابیر پر عمل کریں اور عزاداری کو خوب کریں، کسی نے بھی منع نہیں کیا. اور یہ سادہ لوگ، نافہم لوگوں کی باتوں میں مومنین کو نہیں پڑھنا چاہیے. پر محمد صلی اللہ محمد. مراجع عظام کی صحت و سلامتی کے لیے مل کر بلند ترین صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہی عزاداری ہے، یہی مجالس ہے، یہی محرم کا مہینہ جو چند گھنٹوں بعد، چند لمحات بعد نمودار ہو جائے گا. محرم کے مہینے کے آداب اگر میں یوں عرض کروں کہ محرم کا مہینہ یہ تقدس منبر کا مہینہ ہے. یعنی محرم کا مہینہ کھیل تماشے کے لیے نہیں، بلکہ محرم کا مہینہ ایک عظیم درسگاہ ہے جہاں سے انسانیت کو خطاب کیا جاتا ہے. لہذا اہل منبر کو چاہیے کہ اہل علم افراد کو منبر پر لائیں تاکہ انسانیت کو درس صحیح معنی میں مل سکے. محرم کا مہینہ قربانی کا مہینہ ہے. محرم کا مہینہ قربانی کا مہینہ ہے. یعنی حل من ناصر ینصرنا کی صدا پر اپنا ہر کچھ چھوڑ کر لبیک کہنے کا نام ہے محرم. بسم اللہ بسم اللہ. یعنی جلوس کو، عزاداری کو اپنے کاموں پر، اپنی مصروفیات پر مقدم رکھنا چاہیے، نہ کہ پہلے اپنی مصروفیات سمٹائیں بعد میں جلوس میں عزاداری میں شریک ہو جائیں. محرم کا مہینہ کر کے گناہ ہے. محرم کا مہینہ یعنی کر کے گناہ. یعنی میں یوں کہوں کہ صرف لباس چینج کرنے سے انسان عزادار نہیں بن جاتا، بسم اللہ بسم اللہ. بلکہ اپنے امام مظلوم سے یہ وعدہ کرے کہ مولا محرم کا مہینہ آ گیا، محرم کے مہینے کا جو احرام کالا لباس ہے میں نے پہن لیا، جو چیزیں محرم کے احرام میں مجھ پر حرام ہے اس کو ترک کروں گا، جو واجب ہے اس کو ادا کروں گا. بسم اللہ بسم اور اللہ. جو سال سید الشہداء کے نام سے شروع ہوتا ہے، کیا عزادار، کیا مومن یہ چاہے گا کہ جس سال کی ابتدا میں نے
ذکر سید الشہداء کے ذریعے سے کی اور اس سال کو گناہوں میں مصروف رکھوں، یہ کبھی بھی مومن نہیں کر سکتا، بلکہ امام مظلوم سے وعدہ کرے کہ مولا جو تیرا مقصد ہے اس پر عمل کروں گا۔ محرم کا مہینہ تجدید عہد ہے، اپنے امام مظلوم سے تجدید عہد کرے کہ جب تک سانس میں سانس ہے تیرے مقصد پر، تیرے مشن پر عمل کروں گا اور اس مشن کو جاری ساری رکھوں گا۔ سید الشہداء کا مشن، سید الشہداء کا پروگرام وہی ہے جو سید الشہداء مدینے سے نکلتے وقت فرما چکے تھے، میں کسی شر و فتنے کے لیے نہیں نکل رہا، میں کسی حکومت کی لالچ میں نہیں نکل رہا، فقط اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں، اور وہ اصلاح یہ کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کروں۔ بر محمد وعلی محمد صلی اللہ یہی مجالس اعزاء ہیں کہ جن کی بہت سی برکات ہیں، بہت سی فوائد ہیں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ مجلس کا احترام علماء کرام نے بہت سارے گنے ہیں، بہت سارے احتراموں کا، آداب کا تعین کیا ہے، لیکن مختصر اور بالکل مختصر کر کے عرض کریں تو عزادار کو چاہیے کہ مجلس میں باوضو ہو کر آئے، کیونکہ مجلس ایک نورانی محفل ہے، اور وضو کے بارے میں یہ ہے کہ وضو بھی نور ہے، جب دو نور ایک ساتھ مل جائیں گے تو یہ انسان کی کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ مجلس میں بیٹھے تو آس پاس عزادار کو اذیت نہ دے، اس کے لیے اذیت کا سبب نہ بنے، اور جو اہل علم افراد ائمہ معصومین علیہ السلام کی سیرت، ائمہ معصومین علیہ السلام کے فضائل و ذکر بتا رہے ہیں، ان کو غور سے سنیں، اور فرش عزا، اصحاب فرش عزا کے لیے، عزاداروں کے لیے یہ بھی ایک امر ضروری ہے کہ مجلس کا اہتمام، مجلس کی سیٹنگ اس طرح کریں کہ دوسری واجبی شرعی واجبات سے ان کا ٹکراؤ نہ ہو۔ یقیناً ہم یقین سے یہ کہتے ہیں کہ اگر سید الشہداء امام حسین علیہ السلام موجود ہوں اور ان کا ذکر، ان کا مصائب ہم کی موجودگی میں پڑھ رہے ہوں، اور سید الشہداء سے ہم یہ پوچھیں، اے ہمارے مظلوم امام، آپ کا ذکر چل رہا ہے اور ادھر سے نماز کا وقت ہو گیا ہے، کیا آپ کا ذکر کو جاری رکھیں یا نماز پڑھیں؟ یقین کریں سید الشہداء یہی کہیں گے، میرے ذکر کو یہیں پر روکیں، پہلے اللہ کا فریضہ ادا کریں۔ مومنین کو اس بات کی طرف متوجہ رہنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ دوسری شرعی واجبات سے عزاداری کو ٹکرا ہو جائے اور عزاداری کی اہمیت کو دھچکا لگ جائے۔ پر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، کامل زیارات میں روایت ہے، امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بھی شخص مجلس کا اہتمام کرے گا، جو بھی شخص مجلس کا اہتمام کرے گا، مجلس کو برپا کرے گا، تو میں اس شخص کے لیے 2000 حج، 2000 عمرہ کی ضمانت لیتا ہوں۔ یہ مجلس اللہ کی برکت ہے، بہت ساری برکات ہیں اس مجلس کے، بیماروں کو شفا ملتی ہے اور حاجت مندوں کی حاجتیں پوری ہوتی ہیں، اور جو بھی دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ عزاداروں کو چاہیے کہ کم از کم مصائب کے درمیان میں منتقم خون کربلا امام زمانہ کی تعجیل ظہور کے لیے ضرور دعا کی جائے، تاکہ امام علیہ السلام کی بھی دل ہم سے شاد ہو اور اس کے ظہور میں تعجیل ہو۔ ایک واقعہ آیت اللہ حسین بروجردی رحمۃ اللہ علیہ جو عظیم شان مرجع اور مجتہد گزر چکے ہیں، وہ 90 سال کی عمر میں اس دنیا سے انتقال کر گئے۔ ان کی زندگی میں یہ ہے کہ 90 سال کی عمر میں بھی اس کے ایک دن بھی بینائی کے لیے چشمہ لگانے کی ضرورت نہیں پڑی، اور اتنا مطالعہ، ان کی اتنی پڑھائی، اتنی محنت تھی، اس کے باوجود بھی ان کی بینائی کمزور نہیں ہوئی۔ تو کچھ لوگوں نے سبب پوچھا کہ اے آقا بروجردی کیا سبب ہے کہ آپ کی بینائی ابھی تک ویسے کی ویسی ہے، نہ کمی آئی ہے نہ کوئی نقصان ہوا؟ آقا بروجردی نے فرمایا کہ جب میں بروجرد میں تھا اس وقت وہاں پر عاشور کے دن بہت سارے دستے عزاداری کرنے کے لیے آتے تھے، اور ایک خاص دستہ تھا جو سادات کا اور علماء کا دستہ تھا، جس میں علماء شریک ہوتے تھے اور سادات شریک ہوتے تھے۔ وہ جب اور وہ ان کا انداز عزاداری، انداز گریہ ایسا ہوتا تھا کہ نہ رونے والا آدمی بھی ان کو دیکھ کر روتا تھا۔
ان کے دل میں اتنا غم تھا اور اتنی شدت سے گریا کرتے تھے، تو وہ آئے اور عزاداری کر رہے تھے، تو میں بھی نیچے بیٹھ کے عزاداری کر رہا تھا۔ اس وقت تو میری آنکھوں میں کمزوری تھی اور آنکھوں میں ایسا درد تھا کہ میں نے بہت دوائی لی لیکن افاقہ نہیں ہو رہا تھا۔ تو اچانک خیال آ گیا کہ زائر کے پاؤں کی مٹی کی تبر کو لے کر میں اپنی آنکھوں پر ملوں، سید الشہداء کا صدقے مجھے شفا مل جائے۔ وہی دن تھا ایک زائر کے پاؤں سے ہاتھ لگا کر مٹی اٹھائی اور اپنی آنکھوں پر لگا دی۔ اس دن کے بعد نہ کبھی کوئی بیماری لاحق ہوئی، نہ بینائی میں کمزوری آئی۔ یہ ہے عزاداری کی برکات اور یہی عزاداری کے فوائد، دنیا آخرت میں ہمیں فوائد ملتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، رحم اللہ شیعتنا شارکونا فی الحزن والمصیبہ، اللہ رحم کرے ہمارے شیعوں پر جو ہمارے غم میں ہمارے ساتھ شریک ہو گئے۔ یقیناً ایام محرم آنے والے ہیں، ذکر مسائل و فضائل بہت سنیں گے انشاءاللہ، لیکن عرض یہ کروں کہ کربلا کے انقلاب کو سب سے پہلے جس شہید کا خون نصیب ہوا اس شہید کا نام ہے مسلم بن عقیل۔ امام حسین علیہ السلام کا نمائندہ بن کر، سید شہداء کا سفیر بن کر امام حسین علیہ السلام کے لیے راہ ہموار کرنے کے لیے کوفہ آئے تھے، لیکن کوفیوں نے بے وفائی کی۔ ایسا وقت آیا کہ گلیوں میں سناٹا چھایا ہوا تھا، ایک پردیسی مسافر گلیوں میں پھر رہا تھا، جس در پر جاتا دروازہ بند ہوتا، پریشان مسافر چلتا چلتا اچانک ایک دروازے پر پہنچا، دیکھا کہ دروازہ کھلا ہوا ہے، مختصر کرتا چلوں، وہیں پر رات گزاری اور ابن زیاد کی فوج کو اطلاع ہو گئی، انہوں نے حملہ کر دیا۔ مسلم جب گھر سے باہر نکل رہے تھے تو وہ نے کہا کہ مسلم آپ یہیں پر گھر میں اندر رہ کر مقابلہ کریں، اچھی طرح سے مقابلہ کر سکیں گے، تین طرف سے دیواریں ہیں، باہر نکل جائیں گے تو چار طرف سے فوج حملہ کر دے گی۔ مسلم نے ایک عجیب جملہ کہا اور مسلم نے کہا کہ میں ہاشمی ہوں، میری غیرت برداشت نہیں کرتی کسی گھر میں خاتون ہو اور غیر داخل ہو جائے۔ میں مسلم کی خدمت میں یہی عرض کروں گا، اے مسلم، کاش کربلا شام غریبہ میں آپ ہوتے، کہاں محمد کی بیٹیاں، علی کی بیٹیاں، وہ فوج میں حیا خیام میں داخل ہو گئی۔ ہاں زادان اہل بیت طہر، آخر مسلم کو دھوکے سے گرفتار کر لیا گیا۔ مسلم جب دربار میں پہنچے تو یہیں پر ایک روایت راوی عجیب نقل کرتے ہیں، وہ راوی کئی سال بعد کربلا کے واقعے کے بعد امام سجاد علیہ السلام کی خدمت میں پہنچتا ہے۔ امام علیہ السلام کی دست بوسی کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ مولا میں کوفے کا رہنے والا ہوں، مولا ایک عرض خدمت ہے کہ جب مسلم گرفتار ہو کر کوفہ کے دربار میں آئے تھے تو میں موجود تھا، اور جب آپ قید ہو کر کوفہ میں آئے تو میں موجود تھا۔ مولا یقیناً مسلم ایک بہادر شخص تھے، مولا وہ آپ کے چچا تھے لیکن غیر معصوم تھے، مولا آپ تو معصوم ہیں، پھر اس میں اور آپ میں اتنا فرق کیوں ہوا؟ جب مسلم کو میں نے دیکھا جیسے دربار میں داخل ہوا، سینہ تانے ہوئے تھا، کمر سیدھی کی ہوئی تھی اور ابن زیاد کی آنکھوں میں آنکھیں ملا کر بات کر رہا تھا۔ مولا آپ جب دربار میں آئے آپ کی کمر جھکی ہوئی تھی، سینہ سکڑا ہوا تھا، آپ کی نظریں زمین پر تک رہی تھی۔ امام سجاد بہت روئے، رونے کے بعد کہا اے شخص تو نے میرے کلیجے میں بچی ڈال دی، اے شخص تو نے یہ تو دیکھا میرا چچا آیا تھا، سینہ تانے ہوئے آیا تھا اور کمر سیدھی کوئی ہوئی تھی، لیکن اے شخص تو نے یہ نہیں دیکھا میرا چچا اکیلا تھا۔ میں جب دربار میں آیا واہ محمد کی بیٹیاں میرے ساتھ، میری مائیں بہنیں میرے ساتھ، اس خبیث دربار میں بے پردہ۔ ہاں زادارو ٹائم بہت ہو گیا لیکن دو جملے اور عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جب ابن زیاد کا حکم ہوا مسلم کو دارالعمارہ کے چھت پر لے کر اس کی گردن بدن سے جدا کی جائے، مسلم دارالعمارہ پر آئے، ادھر
دیکھا، چاروں طرف دیکھا، مسلم نے ایک عظیم سنت قائم کر دی۔ جب آقا حسین پر نظر نہ پڑی تو بلند آواز سے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ جہاں پر حسین سفر میں تھے، حسین کوفہ کی طرف منہ کر کے کہتے ہیں وعلیکم السلام یا اخی، اے میرے بھائی مسلم میرا بھی سلام قبول کرو۔ مسلم نے دور سے سلام کر کے بتا دیا اگر مولا تک نہیں پہنچ سکتے دور سے سلام کر دو، مولا تک سلام پہنچ جائے گا۔ ہاں عزادارو، ایک مسلم کا اور بھی سلام ہے، بس آخری روایت، آخری جملے۔ جب 11 محرم کو قافلہ کربلا سے کوفہ آ گیا، زینب دکھیاری دارالعمارہ کے دروازے کے قریب نیچے گردن کی ہوئے بیٹھی تھی، اچانک ایک سلام کی آواز سنی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ زینب پریشان ہو گئی، اس ماحول میں میرے بھائی کو سلام کون کر رہا ہے؟ دوسری مرتبہ سلام آیا السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ زینب اور بھی گھبرا گئی، لیکن تیسری مرتبہ جب سلام آیا السلام علیکہ یا بنت رسول اللہ، اے رسول اللہ کی بیٹی میرا اسلام قبول۔ زینب ادھر ادھر دیکھا، کچھ نظر نہ آیا، لیکن دارالعمارہ کے دروازے پر دیکھا ایک سر کٹا ہوا لگتا ہوا ہے۔ مخاطب ہو کر کہتی ہے اے شخص تو کون ہے جو اس دربار میں دشمنوں کو شہر میں ہم پر سلام کر رہا ہے؟ مسلم کی آواز آئی اے رسول اللہ کی بیٹی، میں تیرے بھائی حسین کا سفیر 1 مہینے سے آپ کا انتظار کر رہا ہوں، آپ نے اپنے سفیر کو نہیں پہچانا۔ اللہ لعنت اللہ